اسلام سے پہلے عورتوں کا حال نہایت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہ تھی۔ عورت کو بیچ دینا، خرید لینا یا آپس میں تبدیل کر لینا بھئی عام بات تھی۔ وہ مردوں کی تفریح کا ذریعہ تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ تھی جو صرف تفریح اور کھیل تماشے کے لیے ہوتی تھیں۔ دوسری قسم کی عورتیں وہ ہوتیں جو خدمت گزار ہوتی، ان کے ساتھ بدسلوکی بھی عام تھی۔ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا۔ بیوہ کو مرے ہوئے شوہر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملتا۔ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بعض قومیں عورتوں کو نحوست کی علامت سمجھتی تھیں۔ بعض قوموں میں لڑکی کی پیدائش پر افسوس کی جاتا اور اسے بوجھ سمجھا جاتا۔ عربوں میں لڑکی پیدائش باعث شرع سمجھی جاتی تھی۔ ماں باپ لڑکی کو زندہ دفن کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں قتل کی گئی۔ صفحہ نمبر 37۔ اور بیوہ کی مصیبت تھی کہ عورتیں شوہر کے چتا پر چڑھ کر اپنی زندگی ختم کر دیتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دینا باسنجات سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو سوچنے سمجھنے کا حق نہ تھا۔ یونان میں عورت کو بدی کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ ایران میں عورت کو جائیداد کا حصہ نہ دیا جاتا۔ چین میں عورت کے لیے شوہر کی تابعداری ہے سبق تھی۔ عورت کے متعلق طرح طرح کے ظلم و ستم دنیا میں ہوتے رہے۔ یورپ میں عورت کو گناہ کی جڑ شیطان پوجا کیا بھی بیاورکچھ نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کو گراہ ہوا مخلوق قرار دیا گیا۔ شوہر کی لاش کے ساتھ سے دفن کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا۔ یہ تمام مظالمہ اور اندھیرے ایک دردناک داستان ہیں۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم عورتوں کے حق میں رحم فرمایا اور ان کے لیے نجات کا راستہ پیدا کیا۔ وہ راستہ تھا اسلام کا۔ بیوہ کی مصیبت کی ماری عورتیں شوہر کی چتا پر چڑھ کر اپنی زندگی کے دن ادھارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے رواج کی تالم مثالیں ملتی ہیں جن کو سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ مردوں میں حیوانیت کے جذبات تھے۔ عورت کی حیثیت کے بارے میں طرح طرح کے جرائم اور مظالم ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ بیٹی پیدا ہوئی کیا بیہود رسموں کے موضوعات ہیں۔ اس کے بعد اسکیچتا میں آگ کے شعلے لپک جایا کرتے۔ عورت کو کھلو نہ کر دیا گیا تھا۔ عورت کو بے عزت کر کے عورتوں کے دنیا میں جاہل مردوں نے ایک غیر اخلاقی رسم کا خزانہ قائم کر دیا تھا۔ عورتوں کے حقوق کو پامال کر کے ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی تھی۔ عورتوں پر ہونے والے ان مظالمہ اور ازل مستمع کے اندھیرے نے انسانی دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دنیا میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ایک افسوسناک بابت تھا۔ ان مظلوم عورتوں کی آہوں کی گونج دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو دردمند دل میں عورتوں کے لیے لیل و نہار کے ہر لمحے کا غمخوار ہو۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت شرم سے جھک گئی تھی اور ہر شخصاس کے سوا کوئی چار ہار نہ رکھتا تھا۔ کہو ہرست خداوند کا انتظار کرے، کہا حمال راہمین شب کی تاریکی میں ایسا سامان پیدا فرما دے کہ ہاتھ چانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان چاروں عورتوں کو سیاہ دور جہالت بھی ہرا اندھیرا چھا جائے۔ تب چلتا ہوا اسور جج بطلوع ہو گیا تو ساری دنیا نجات محسوس کرنے لگی۔ جہاں تاریخ کی حغلطف ہمی تھی کہ ظلم تکا کالا نہ کوئی پردے سے کیا نکل کر گھر میں آبسا تھا۔